السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی ایک قرارداد منظور کر لی گئی۔ یہ قرارداد پارلیمان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری یاسین نے پیش کی، جسے ایوان نے اکثریت رائے سے منظور کر لیا، اور اس میں آزاد کشمیر میں حالیہ واقعات کے حقائق جاننے کے لیے ایک غیر جانبدار کمیشن قائم کرنے، اسے انکوائری کے لیے مکمل اختیارات اور تمام متعلقہ معلومات تک رسائی دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمیشن کی حتمی رپورٹ آنے تک مظاہرین احتجاج ختم کریں اور حکومت فوری طور پر حالات معمول پر لانے کے لیے اقدامات کرے۔ ایوان نے مطالبہ کیا کہ حالات خراب کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، جبکہ پرامن مظاہرین سے اپیل کی گئی کہ وہ مسلح عناصر سے خود کو الگ کر لیں۔ قرارداد میں آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس فوری طور پر بحال کرنے، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے اور ہر قسم کے تشدد اور انتشار کو مسترد کرنے کا اعادہ بھی کیا گیا۔ رکن قانون ساز اسمبلی جاوید اقبال بھڑانوی نے اجلاس کے دوران وہ کارکنان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قرارداد بھی پیش کی، جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اب دوسری طرف کراچی میں صدر آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی ملاقات کی، جس میں ملک کی موجودہ سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال کے ساتھ باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاق میں اتحادی سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے عام انتخابات کے پہلے مرحلے کے اختتام کے بعد آمنے سامنے آ گئی تھیں اور دونوں کے درمیان تلخیاں مزید بڑھ گئی تھیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ بچہ جانتا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز فارم 47 سے آئے ہیں، یہ جماعت نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہے۔ بلاول نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے کوئی الیکشن ووٹ سے نہیں جیتا، پیپلز پارٹی کے مخالف کشمیر میں بھی ووٹ چوری کرنا چاہتے ہیں، ان سے ایک ووٹ ایک سیٹ واپس لیں گے۔ بلاول بھٹو نے الیکشن کمیشن سے میرپور میں دوبارہ پولنگ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن دھاندلی میں ملوث نہیں تھا تو صاف شفاف تحقیقات اور ری پولنگ کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بلاول بھٹو کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں بلکہ عوام کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کو کھلے دل سے اپنی ہار تسلیم کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بلاول کو الزام تراشی کے بجائے سندھ کی کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے، جہاں 17 سال سے حکومت کے باوجود کوئی بڑا منصوبہ نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ جو انتخابی مرحلہ ہوا کشمیر میں، اس کے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو احتجاج وہاں پر ہوا اور پرتشدد واقعات ہوئے، اور اس کے بعد دونوں جماعتیں اب اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتی ہیں، کیونکہ ان کا باہر طور پر وفاق کے اندر تو ان کا اتحاد بدستور قائم ہے۔ اس پر پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی، اور انجینئر امیر مقام وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ میرے ساتھ اس وقت وہ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ امیر مقام صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت ہے۔ امیر مقام صاحب، آپ بڑا کلوزلی انتخابات کو دیکھتے بھی ہیں، نون لیگ کی کیمپینز چلاتے بھی ہیں، بڑا وقت آپ نے گزارا ہے، اس سے پہلے گلگت بلتستان کے انتخابات اور اب کشمیر کے انتخابات میں الیکشنز پر بھی آؤں گا، لیکن آج ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہاں پر ایک قرارداد منظور ہوئی، اور اس میں وہی جو بلاول بھٹو کا بھی مطالبہ تھا کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے، اس کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ آپ اس مطالبے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ڈیمانڈ کرنا اور وہی بھیجنا، تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی آگے بات، ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کمیشن وہی اس کا فورم ہے، اسمبلی ہے، ہاؤس ہے، لوگوں کا بھی ٹائم مل رہا ہے، اپنے منتخب نمائندے، وہی کشمیری ایک مراٹھی کے انتخابات ہوئے باقاعدہ ہو کے ہو جائے گی، اور وہی نئی اسمبلی جو بھی ڈیسائیڈ کرتے، جو بھی بنانا چاہتے، جو بھی کرنا چاہتے، یہ ان پر چھوڑنا چاہیے کہ وہی نئی اسمبلی جو فریش مینڈیٹ لے کر 5 سال کے لیے آ جائے، تو ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے، جس طرح کہتے جو بھی چیز پاس کرتے، جو بھی کہتے ہیں، اگر ہماری فیڈرل سے کوئی انپٹ ہو تو ہم نے بھی ان کا ساتھ دیے، پھر بھی ساتھ دیتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور امیر مقام صاحب، وزیر داخلہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے صدر پاکستان سے، تو بیک اینڈ پر کوئی پیپلز پارٹی سے رابطے ہو رہے ہیں، یا یہ ملاقات بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ ویری فرینک، ہم ایک سسٹم کا حصہ ہے، پیپل پارٹی ہو یا ہم پی
آپ کو پتہ ہے، اور ایک مخلوط حکومت کی شکل میں، اور وہی ملکی مفاد اور اس کو دیکھ کر سارے بیٹھے ہوئے، اور اسے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر اس طرح نہیں کر دے تو یہ ملکی مفاد میں نہیں ہوگا. تو آپ دیکھ لیں سارے، یہ مجھے بعض باتوں پر بہت دکھ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ حکومت اس طرح ہے، وہ حکومت اس طرح ہے. تو ان لوگوں نے اس پارلیمنٹ کے بارے انہوں نے زرداری صاحب کو بھی صدر بنایا ہے، جی گیلانی صاحب کو بھی چیئرمین سینٹ بنایا ہے، بلوچستان میں حکومت بھی بنا دی پیپل پارٹی کو، اور اس پرائم منسٹر نے ان کے گورنر بھی تعینات کیے. تو سچ اس طرح کوئی بات مطلب ہے کرنا مناسب نہیں ہے اپنے چند اس طرح مفاد کے لیے. اور سیاست میں آ رہے کوئی بات ہماری پہلے بھی کئی دفعہ تو کوئی ترقی آ رہی بات ہوئی ہے، ایک پارٹی کا ایک سٹان دوسرے کا دوسرا، مگر آخر میں پھر مل بیٹھ کر بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہم سارے ایک ہی جگہ اور ایک ہی کشتی کی سوار ہے. تو اس میں دوسری کوئی بات جو لوگ سمجھتے وہ آپس میں پھر وہی بیٹھنا پڑتا ہے، اور جو بھی ایشوز آپس میں آتے ان کو ریزالو کرنا پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہم ساتھ اگر یا کشمیر ان کا پرائم منسٹر ہے تو اس کو بھی ہماری پارٹی نے ووٹ دیا ہے. کوئی جی بی میں اگر اس کا کوئی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر، وہی چیف منسٹر بھی ہماری پارٹی نے ووٹ دیا ہے. اس کی گورنمنٹ کو بھی سب سے پہلے اس کو مبارکباد بھی دی ہے اور اس کو ووٹ بھی کیا ہے. تو اس طرح کوئی بات اگر یہاں ہم ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اگر انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کو سپورٹ کیا ہے تو ہم نے اس کو صدر جو دوسرے عہدے آپ کے سامنے سب کو سپورٹ کیا. اور یہ اس کا وقت ہے کہ مل جل کر آگے جائے، اور آگے وہی نیشنل جو ایشو ہے، ہماری اپنی سیاست، اپنی پارٹی اپنی جگہ، اور اس میں ایک ساتھ نظر آ جائے. یہ وقت بھی تقاضے ہے اور ملکی مفاد کے بھی تقاضے. رائٹ. اچھا، آپ نے بالکل ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. اب چونکہ آپ کو ان الیکشن کیمپینز کا اچھی طرح سے پتہ ہے، جو الزامات بلاول بھٹو نے لگائے ہیں، اور خاص طور پر چودھری یاسین کے حلقے کے حوالے سے، جو الیکشن ڈے کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ الیکشن ڈے پر جو کچھ ہوا، آپ خود جو ہے وہ ان الزامات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو ہے وہ کیا ان الزامات کا جواز ہے جو بلاول بھٹو کی طرف سے لگائے گئے ہیں مخصوص حلقوں کے حوالے سے بھی؟ بات یہ ہے کہ یہ بات تو کرنی بھی نہیں چاہیے، اور اتنے بڑے لیڈر کو بھی نہیں دیتا کہ اگر ہم جیتے تو پھر تو بہت اچھے کوئی الیکشن بھی ہوئے اور شفاف بھی رہے. اگر ہم ہارے تو اس کے ساتھ ہمارا جواب نہیں ہے کہ لوگوں نے کیوں ووٹ نہیں دیا. تو یہ تو اپنے پارٹی لیڈرشپ سے پوچھنا چاہیے. تو ہم نے کس طرح کس طرح دھاندلی کی، یہ تو ہر ایک کی سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہی ہماری کوئی گورنمنٹ ہے، ہمارا صدر ہے، ہمارا وزیر اعظم ہے، ہمارا کیبنٹ ہے، ہم نے وہی لوگ لگائے جو وہی ڈی پی او، ڈی آئی جی، اور کوئی ڈی سی، کمشنر، اے سی، تحصیلدار، پٹواری، سارے تو ان کے لگائے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ ہم کس طرح اس میں داخل ہوئے اور دھاندلی کی اور ہم نے ٹپے لگائے، یہ کوئی کسی کو سمجھنے سے اگر آپ ان سے ڈیٹیل میں پوچھے تو کسی کو جواب ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا جواب دے. صرف اس مقصد کے لیے کہ ہمیں ووٹ کیوں نہیں پڑے، ہم نے سیٹیں کیوں نہیں جیتے. تو اس کے لیے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ اپنی پلاننگ دیکھیں کہ آپ نے کیا پلاننگ کی، آپ کی پارٹی لیڈرشپ نے کیا کیا ہے، آپ نے مرکز سے کیا کیا ہے، آپ کی کوئی کتنی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رہا اور کوآرڈینیشن رہا، ایک حل پر آپ نے کتنا فوکس کیا. اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے لیڈ کیا، کئی میٹنگز لیے، اور ہمیں یا رانا ثناء اللہ صاحب اور میں خود اس نظام کا حصہ رہا. ہم نے آگے ساری چیزیں دیکھ لے، حلقہ وائز دیکھ لے، لوگوں کو شامل کرا دیا، آپس میں ان کے جو اختلافات ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر حل کرا دیے، نئے لوگوں کے لے آیا. اور اسی وجہ سے یا اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آ جائے اور اسٹیج پر تقریر کرے اور جائے، لوگ اس کی اسٹیج کی تقریر کو سن کر اس پر ووٹ دے گا. یا اپنا ایک نظام ہے، ان کے برادری ہے، ان کے گروپ سے، ان سب کو ساتھ لے کر وہی جانا پڑتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو ہم پر تو بنتا ہی نہیں الزام کہ کس طرح ہمارے ساتھ کیا وسائل تھے، کیا ریسورسز تھے، اور ہم نے کس طرح کرا دیے. انہوں نے جو ایک کی بات مجھے
कल वो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। वही परवेज अशरफ साहब की मैंने एक सुन लिया एक हल्के के हवाले से, तो फिर मैंने वही सारे फैक्ट्स उसको निकाल दिए कि जो आपका उम्मीदवार है वही यासीन साहब जो आपका सदर भी है, उनके ये होम स्टेशन है, उसको भी साथ जरा पढ़ ले। जिसका होम स्टेशन होता है उसको ज्यादा वोट पड़ जाते हैं, नो डाउट। तो फिर जो मैंने उनको वही फैक्ट्स सामने लाए, तो फिर कोई आगे कोई और बात ही नहीं थी। तो ये अपना एक सोच के अब किस तरह अपने लोगों को मसरूफ रखे, जो नेक्स्ट फेज है और फिर इसके आगे नेक्स्ट फेज है, उसमें लोगों को अपने पार्टी को किस तरह रखे, इसमें तो नहीं अमीर मकाम साहब, ये जो उन्होंने दिखा रहे हैं और वो जो इल्जामात लगा रहे हैं, तो क्या फिर इनको अगर धांधली नहीं तो बेज़ाब्तियां या इर्रेगुलरिटीज इनको कहा जा सकता है? नहीं, मतलब कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि इस होल जो है, अभी भी हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग हुई, मैं और पार्टी की लीडरशिप भी थी। हम कहते हैं कि हमें इस तरह कश्मीर के इलेक्शन पर पार्टी सियासत नहीं कर लेनी चाहिए और इस तरह मुतनाज़िया बयानात नहीं देने चाहिए। हमें तो उनको दाद देना चाहिए कि वही जिसमें जेके गवर्नमेंट भी शामिल है, उसका प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है, इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, वही लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज भी शामिल है, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सारे शामिल है कि उन्होंने इतनी मेहनत की कि लोग कह रहे थे कि कोई निकलेंगे नहीं, इलेक्शन हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने दिल बड़ा करके इलेक्शन हुआ और वही आप सारे इतराजात देख ले, वही के 13 हल्के है, तो आपको 1, 2, 3 हल्कों में वही वाकयात होने, वही छोटे मोटे वाकयात और वही इसके अलावा कोई चीज आपको नजर आएगी नहीं। कोई कंप्लेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। वही 8 बजे तक काउंटिंग तक किसी ने इतराज ही नहीं किया कि या ये हो रहा है या वो हो रहा है, कोई रिकॉर्ड पर नहीं है। तो इसके बाद कि फला जीता फला हारा, अगर मैं हार गया तो मैं नहीं मानता हूँ, अगर जीत गया तो फिर ठीक है। तो इस तरह की बात अगर आप इसको इस होल देखें, ये बात अगर हम में से हम करते, दूसरी पार्टी करते कि रूलिंग पार्टी ने ये किया वो किया, तो लोगों के ज़हनों में आ सकता था, मगर ये तो किसी के ज़हन में आ ही नहीं सकते। अब हम इसका मजाक उड़ा रहे हैं। जो लोग सुनते हैं कि उन्होंने किस तरह किया, उनको भी पता है खुद। ये मैं नहीं कहता, उनसे अकेले में पूछे कि ये रिकॉर्ड की बात नहीं, तो अब आप भी कहेगा कि इस तरह बात हुई कश्मीर में हो ही नहीं सकती। उनको भी पता है कि हमने क्या किया, लोगों ने वोट दिया है, अपनी प्यार मोहब्बत से दिया है, और वही जो मेहनत की गई, और जिस तरह हमारे कायद नवाज शरीफ साहब, हमारी बहन वही मरियम नवाज साहिबा, और हम फील्ड में रहे, लोगों के पास गए, उन हालात को देखकर, तो ये सारी चीजें एक साथ मिलकर लोगों ने ये साबित करने की वही भरपूर कोशिश की कि हमें एक पार्टी को मैंडेट देना चाहिए कि वो आ जाए और हमारे मसले आगे लेके राइट। लेकिन इस पे अमीर मकाम साहब, जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने सिर्फ कश्मीर के इलेक्शन पर नहीं, बल्कि उन्होंने जो पिछला इलेक्शन था उस सारे इलेक्शन पर सवाल उठा दिए। फॉर्म 47 का जो जिस तरह से जिक्र करते रहे, तो आपके ख्याल में ये जो उनकी तकरीर थी या ये जो उनका मुद्दा था, इसका क्या मकसद था? यार ये मैं उसके बहुत एहतराम करता हूँ, और हमारी ख्वाहिश है कि इस तरह बातें हमारी तो इतनी लेवल भी हमारे आगे लीडरशिप भी न कहे, हम भी न कहे। मगर बहुत अफसोस की बात, अगर आप खुद इस निज़ाम का हिस्सा है, अगर आपका सदर पाकिस्तान इस निज़ाम का हिस्सा है, अगर आपके बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर इस निज़ाम का हिस्सा है, अगर आपका कोई सेनेट का चेयरमैन इस निज़ाम का हिस्सा है, आपका डिप्टी स्पीकर इस निज़ाम का हिस्सा है, और कई चीजें आपके गवर्नर जो नॉमिनेट हुए इस निजाम का हिस्सा है, तो अगर ये निजाम ठीक नहीं है तो फिर आप उसका पार्ट क्यों बने, इसका हिस्सा क्या बने? फिर तो आपको अपने आप से स्टार्ट लेना चाहिए, अपने आप से शुरू कर लेना चाहिए कि ये सिस्टम इस तरह ठीक नहीं है और ये हो गया वो हो गया, तो हम इससे निकलते ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएंगे और आप और हम सारे नए तरफ चल पड़ेंगे। तो इस तरह बात करना लोग अच्छा नहीं समझे, हमारे लिए नहीं, उनके लिए भी, उन पर भी ये सवालात उठ रहा है कि अगर इस तरह आप बात करते हैं तो फिर क्यों आप इस सिस्टम का हिस्सा है, आप इसी वजह से आपने ओहदे लिए हुए, तो आप ये तो वो अपने आप पर सवाल कर रहे हैं। तो मैं
इसके आगे क्या कह ठीक सकते है, हो। राइट, बहुत शुक्रिया। इंजीनियर अमीर मकाम साहब वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करो, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कश्मीर के इंतखाबात, सियासत और पीपल्स पार्टी और नून लीग के एक दूसरे पर इल्ज़ामात, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन करें। चंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चंद साहब, जो बिलावल के बयानात आए, फिर उसके बाद आपके नून लीग के बहुत से दोस्तों का शिकवा है कि आप इसी सिस्टम का हिस्सा हैं, इसके बेनिफिशरी हैं और इसी पर जो है वो सवालात भी उठा रहे हैं, तो उनके इस शिकवे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, अगर उनके बेनिफिशरी या सिस्टम का हिस्सा हम होते, गवर्नमेंट में हम गवर्नमेंट में नहीं है। दूसरा, बिलावल साहब ने तो सिंपल बात की है, असल तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम चाहते थे कश्मीर के अंदर। जो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी, जो देखें इस वक्त जो वहाँ अवाम खड़ी है, जल्द से जुलूस निकाल रही है। अब कश्मीर के अंदर एक बड़ा एक अनरेस्ट है, तो हम सारा समझते थे कि आज़ाद कश्मीर को एक मौका है। हाँ। इनके पास इंटरनेशनली लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कश्मीर का इलेक्शन कैसा होता है, यहाँ की गवर्नमेंट कैसे होती है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए था। जो अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी तो को आइडियल इलेक्शन बिल्कुल नहीं हुए। अब अगला भी हमारी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से फेजेस के दूसरे फेजेस अच्छे हो जाएं। बाकी अच्छा। रहेगी बात उनके, जो हम तो सिर्फ धांधली की हमने बात की है, और कोई भी बात अगर कोई वो करेंगे तो हम जवाब जरूर देंगे, लेकिन हम कभी भी नहीं चाहते कि माहौल में इस हद तक तलखी पैदा हो जिससे हमारे निज़ाम को नुकसान पहुंचे या जमहूरियत को नुकसान पहुंचे। हम हमेशा बेहतर तरीके से चले हैं, सारा कुछ होने के बावजूद भी। ठीक है। और चंद साहब, इसी माहौल में सदर ममलिकत और वजीर दाखिला की भी मुलाकात हुई है, तो ये कोई पसे पर्दा राब्ते हैं हालात को ज़रा काबू में रखने के लिए? जी, राब्ते होते रहते हैं, हालात तो राब्ते तो होते रहेंगे, लेकिन हमारे अभी भी हमें मुजफ्फराबाद में हम बैठे हैं, हमारी अभी भी मीटिंग्स हुई हैं इधर राना साहब से और अमीर मकाम साहब से, यहाँ होटल की लॉबी के अंदर। वो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन हमारे बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं और इलेक्शन के ऊपर, और फिर जो यहाँ की सूरत हाल है जिसके ऊपर बिलावल साहब ने एक ट्रुथ कमीशन का जिक्र किया है, वो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वफाकी हुकूमत से, नून लीग से, कि वो हमें इसके ऊपर कश्मीर के लिए इस वक्त चेयरमैन को कोई जवाब दें या हम हालात पुरअमन हो जाएं इस कश्मीर में। तो ये हमारे मुतालबात हैं, और हम कौन सा, हमने ना कोई वजारत मांग रहे हैं, ना कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांगना तो हर पाकिस्तानी का हक है, और पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात है, हमारा तो ज्यादा हक है। अच्छा। और चंद साहब, आज कानून साज असम्बली ने भी ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का मुतालबा किया है, पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा रहा है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा या आपको क्या लगता है, इससे जो मसला है इस वक्त कश्मीर में उसको हल करने में किस तरह से मदद मिलेगी? देखें जी, हमने इस वक्त यहाँ के कुछ लोग धरना दे के बैठे हुए हैं। ठीक है, किसी का एजेंडा गलत होगा, जो पीछे मास्टरमाइंड होंगे, लेकिन अवाम का तो कसूर कोई नहीं। हाँ। जिनकी प्रॉपर्टीज को नुकसान हो रहा है, हमारे फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, हमारे आम कश्मीरी भाई इस शहीद हो गए हैं। तो देखना तो ये है कि हम इस सूरत हाल से निकलेंगे कैसे, एक कौमी जमात होने के नाते। और बिलावल भुट्टो साहब ने अपना एक विजन दिया है कि इस पे ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन पे अगर आप आ जाएं तो सारे फरीकैन को शायद ये कबूल हो जाए, और इससे वो जो बैठे हुए हैं रावला कोर्ट में वो भी उठ जाएं, अपने घरों को जाएं, और चीजें आगे की तरफ चलें, और एक स्मूथ इलेक्शन की तरफ हम चलें, और हुकूमत आए, और जो उनके जायज जमहूरी हकूक हैं हर किसी के, या जायज जो बातें हैं, वो मेरे ख्याल में उसको मानने के लिए सब तैयार हैं, क्योंकि वो अवाम की बातें हैं। किसी एक कमेटी को सामने ना रखें ना, या किसी एक जत्थे को आप सामने ना रखें। देखें ये कि बात क्या कर रहे हैं, बात के ऊपर किस किस को इत्तफाक है, किस को इत्तफाक नहीं है। तो पीपल्स पार्टी तो उस बात पे इत्तफाक करती है जो सोसाइटी के अंदर बातें हो रही हैं। राइट। लेकिन चंद साहब,
جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو ابھی بھی ہے، اور اگر پھر مینڈیٹ آپ کو مل جاتا ہے انتخابات میں، کشمیر کے لوگ آپ کو کامیاب کراتے ہیں، تو پھر کیا مختلف ہوگا؟ کیوں پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو مسئلے اور ایشوز ہیں جن کا کشمیر کو سامنا ہے وہ حل کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہوگی اگر دوبارہ سے مینڈیٹ ملتا ہے؟ دیکھیں یہاں رحمان بھائی، یہاں کشمیر میں ایک اکیلے کشمیر کی گورنمنٹ یہ مسائل حل نہیں کر سکتی. اس میں نیشنل گورنمنٹ کا اسلام آباد کا متفق ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک. اور اسلام آباد اور کشمیر مظفر آباد اگر سیم پیج پہ ہوں گے تو حالات جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، معاملات بہتر ہوں گے. لیکن ایک پولیٹیکل اونرشپ ہوتی ہے، وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو دینی پڑے گی. جب پولیٹیکل پارٹیز ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں ایک پوائنٹ کے اوپر، تو دیکھیں اس سے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے دیا تھا اس ملک میں، وہاں دو اتفاق ہوا. پھر 18ویں ترمیم بھی کبھی اس کو مکہ کہنے والے الٹیمیٹلی آج اسی کی تعریفیں کرتے ہیں. اسی طرح یہ جو آج ہم نے ریزولوشن ہماری پارٹی نے پاس کی، ہماری اسمبلی نے، اس کو پیپل پارٹی منوان تسلیم کرتی ہے اور وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کرے گی کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ کے کشمیریوں کے ساتھ ایک ڈائلاگ کریں، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اکراس دا پارٹی. ہم یہاں پہ امن چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ جمہوریت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر ایک ایسا خطہ ہو جس کو دنیا رش کرے جس کے اوپر، اور ایک ایسا نظام لائے. اور اس میں ہم چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں وہ ہم بیٹھ کے کوئی حل کر سکتے ہیں نا. جو قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اس کو سزا ملے، جو غلط کام کرتا ہے اس کو سزا ملے. رول آف لا کی طرف ہی ہم جانا چاہتے ہیں. ٹھیک. لیکن اب اگلے مرحلے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ ہم نے اس میں بھی جو ہے وہ حصہ لینا ہے. جو حالات ہیں، جس طرح سے آپ کیمپین چلا رہے ہیں، جن تحفظات کا اظہار کیا، تو یہ جو اگلا مرحلہ ہے 2 اگست کو، آپ کو کوئی بہتری یا کوئی حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے یہی کہا کہ سب سے پہلے تو لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہونا چاہیے، کہ جو میرپور میں یا چند حلقوں میں وہاں قتل و غارت ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے الیکشن ڈے والے دن، اور الیکشن ڈے پہ بڑا سختی سے نپٹا جائے. ہم نے یہی اپنے پرائم منسٹر سے اور کنسرن لوگوں سے جو مطالبہ کیا ہے کہ اکراس دا بورڈ کسی کو رعایت نہ دی جائے. جو اسلحہ لے کے نکلے اس کو بالکل گرفتار کریں. جو بھی الیکشن کو سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے اس کو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے اس کے، کیونکہ عوام کو رائے دہی، حق ملکیت، حق حاکمیت اور حق رائے دہی بھی ہونا چاہیے، حق روزگار بھی ہونا چاہیے. تو یہ حق ہے عام آدمی کے، عام پاکستانی کے، عام کشمیری بھائیوں کو. تو یہی حق ہے، اسی حق کے اوپر بلاول کہا ہے کہ ہم سٹینڈ کریں. اور یہ دیکھیں بلاول صاحب آج 5 دنوں سے کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پیپل پارٹی ہے نا جس نے کشمیر میں دوبارہ سیاست شروع کی ہے، ورنہ یہاں تو کوئی سیاست کرنے انوار الحق جب پرائم منسٹر بنا تو اس کے بعد تو یہاں پولیٹیکل پارٹیز نے آنا چھوڑ دیا تھا. لوگ بات نہیں سنتے تھے. آج پولیٹیکل سپیس تو ملی ہے نا لوگوں کو. آج لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، لوگ جلسے کر رہے ہیں، لوگ کمپین کر رہے ہیں. ٹھیک، رائٹ. بہت شکریہ. ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. امریکہ اور ایران کے درمیان فوجی کشیدگی ایک بار پھر سے شدت اختیار کر گئی ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران میں پاسدارانہ انقلاب کے درجنوں فوجی اہداف پر کچھ بڑے جو ہے وہ فضائی حملے کیے ہیں. سینٹ کام کے مطابق ان حملوں میں ایران کے مختلف علاقوں میں واقع فوجی کمانڈ سینٹرز، میزائل اور ڈرون تنصیبات اور ساحلی دفاعی مراکز اور بحری فوجی صلاحیتوں سے متعلق اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے. جبکہ ایران کے جنوبی جزیرے قشم پر امریکی حملے میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنائے جانے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد شہید ہو گئے، جبکہ 2 کم سن بچے بھی زخمی ہوئے. دوسری طرف ایرانی میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ آج امریکہ نے جنوبی ایران کے مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں. ایرانی خبر رساں ایجنسی فارس نے صوبہ خوزستان کے ایک عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ جو اطراف میں امریکی میزائل حملے ہوئے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اردن میں گزشتہ روز امریکی فوجی اڈے پر ایرانی میزائل حملوں کے بعد سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کی جانب سے کیے گئے حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا. امریکی فوج نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جنوبی بندرگاہوں پر دوبارہ عائد کی گئی بحری ناکہ بندی کے تحت اب تک 20 تجارتی جہازوں کو واپس موڑا جا چکا ہے. مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے اثرات اب مصر، عراق اور بحیرہ احمر تک بھی پھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کویت کی وزارت دفاع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران کے ایک حملے میں ملک کے شمالی علاقے میں واقع ایک چینی کمپنی کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں وہاں ایک کارکن ہلاک جبکہ عمارت کو شدید نقصان پہنچا.
پھر بین الاقوامی میڈیا رپورٹس ہیں جن کے مطابق مصر کی ایک بندرگاہ پر قدرتی گیس لوڈ کرنے والے علاقے میں ایک ڈرون حملہ بھی ہوا ہے جس میں ایک امریکی ملکیت کے فلوٹنگ سٹوریج ٹینکر کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات ہیں، جبکہ اردن کی مسلح افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فضائی دفاعی فورسز نے ایران سے داغے گئے 5 میزائل کامیابی سے تباہ کر دیے جو کہ اردن کی حدود کو نشانہ بنا رہے تھے۔ دوسری طرف سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک ہنگامی ملاقات کی ہے جس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی جو پیغام ہے وہ امریکی قیادت تک پہنچایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق شہزادہ خالد بن سلمان نے اس سے پہلے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے بھی ملاقات کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب خطے میں کشیدگی میں اضافے کی بجائے حالات کو معمول پر لانے اور سفارتی حل کو ترجیح دیتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی آج کہا کہ پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں سیکیورٹی صورتحال پر تشویش ہے، سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے، فریقین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان اور کویت کے دفاعی تعاون معاہدے کے حوالے سے بھی کویتی توثیق کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ پاک کویت دفاعی معاہدہ جو ہے وہ دونوں کی توثیق جو ہے وہ برادر ممالک کے دفاعی تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس سے پہلے کویت اور پاکستان کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون کا معاہدہ ہوا تھا اور کویتی حکومت نے اس کی منظوری بھی دی تھی۔ اب ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس پر پروگرام میں جو ہے وہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ اس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے، سابق سفارتکار، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحبہ کچھ توقف بھی آیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ پھر سے کشیدگی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس سارے معاملے میں اور یہ کشیدگی کیونکہ طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے کوئی سفارتکاری کا جو ہے وہ کوئی راستہ نکل نہیں رہا؟ راستہ تو تب نکل سکتا ہے نا اگر دونوں فریق چاہیں، لیکن اگر دونوں فریق اس وقت ملٹری ایکسچینجز میں مبتلا ہیں، خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے بہت ہی ہیوی قسم کی سٹرائکس ہوئے ہیں، وہ خود بلکہ بتا رہے ہیں کہ بہت ہی ہیوی، ہم کہا بلکہ انہوں نے پہلے کہ ہم ہیوی حملہ کریں گے ایران پہ، پھر ظاہر ہے ایران کی طرف سے جوابی کارروائی جو ہو رہی ہے جس سے کہ جنگ اور پھیلتی جا رہی ہے۔ ایجپٹ بھی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لپٹ میں آ رہا ہے، اور کویت تو ویسے ہی ہے، اس پہ حملے ہوئے ہیں امریکن بیسس پہ۔ تو اس وقت میرا خیال ہے کہ کشیدگی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے اور لڑائی اتنی انٹینسیفائی ہو چکی ہے کہ اسپیس نہیں ہے فی الحال میڈیشن کی، حالانکہ میڈیٹرز کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے فارن آفس اسپوکسمین نے کہا کہ پاکستان از ٹرائنگ اٹس بیسٹ، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ جلد کچھ اس پہ پاسبلٹی ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ جنگ بندی کی جو پہلے ہمیں خواہش نظر آتی تھی، جو بنیاد بنی اسلام آباد کی مفاہمتی یادداشت کی، وہ اب دونوں اطراف میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ موجود نہیں ہے؟ جی، اس کی وجہ تو بنیادی یہی ہے نا کہ اس وقت جو بیٹل ہے فار دا کنٹرول آف دا اسٹریٹ آف ہارموز، اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ یعنی کہ ایک طرف سے ایران کا یہ کہنا کہ وہ کسی طرح سے بھی یہ کنٹرول گیو اپ نہیں کریں گے اور ان کے مطابق ہی یہ اس کی گورننس ہوگی، دوسری طرف امریکہ نے ہر کوشش کی ہے کہ کوئی آلٹرنیٹ روٹ نکالنے کی کوشش کرے جس سے کہ ایران کا جو کنٹرول ہے وہ کمزور ہو۔ تو جب تک اس ایشو کا حل نہیں کسی طرح سے نکلے گا، چاہے وہ سفارتکاری سے نکلے، اس لیے کہ وہ ملٹری فورس سے تو نہیں نکل سکتا۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا، 5 مہینے سے زیادہ ہو گئی جنگ کو، اور امریکہ نے تو پوری کوشش کی، کیا نہیں استعمال کیا انہوں نے، کون سا ویپن سسٹم نہیں استعمال کیا، لیکن ان کو وہ آؤٹ کم نہیں ملا جو ٹرمپ چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس آؤٹ کم کے نہ ملنے کے باوجود طاقت کا استعمال امریکہ کی طرف سے ایک بار پھر کیا جانا اور اس کا کنٹینیوس استعمال جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اور اینڈ گیم یا محرکات جو ہے وہ اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، شروع سے ہی نہیں پتا تھا ہمیں کہ ٹرمپ کا اینڈ گیم ہے کیا، بلکہ ٹرمپ کو خود نہیں پتا تھا کہ اس کا اینڈ گیم کیا ہے۔ بلکہ آپ کو جیسے معلوم ہے پچھلے 5 مہینوں میں امریکہ کے آبجیکٹیوز جو ہیں، جو ان کی ایمز ہیں، وہ تبدیل ہوتے گئے۔ شروع میں انہوں نے کہا جی رجیم چینج ہم کریں گے کمپلش، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان کا جو ہے جوہری پروگرام ہے اس کو تباہ کر دیں گے۔ وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ تباہ کیا انہوں نے، بس بار بار انہوں نے کہا جی ہم نے تباہ کر دیا۔
پھر انہوں نے کہا جی بلسٹک مسائل کیپیبلٹی جو ہے ایران کی وہ ہم تباہ کرنے اس لیے ہم جنگ پہ گئے ہیں. اس کے بعد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ذکر ہی نہیں تھا بلسٹک میسائلز کا. اب ظاہر ہے اسٹریٹ آف ہارموز میں آ کے بات رک گئی ہے. تو یہ ایک فنڈامنٹل میرا خیال ہے جو ہے ایشو یا ڈرائیونگ فورس جو ہے کانفلکٹ کا دیکھنا اب یہ ہے کہ اس پہ کس قسم کی سفارتکاری کامیاب ہو سکتی ہے. اور کچھ موازنے کیے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یوکرین کی صورتحال سے, اور کسی نے تو یہ کہا کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کا یوکرین ہے. ایک تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا یہ یوکرین جیسی جنگ جیسی طوالت اختیار کرتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہا یہ معاملہ بھی, اور پھر کیا واقعی ان دونوں جنگوں کا موازنہ بنتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں بنتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ دونوں میں ایک سپر پاور انوالوڈ ہے. خیر روس کو سپر پاور کہنا آج کے دن ذرا اٹس اے بٹ آف این اوور اسٹریچ, وہ سپر پاور نہیں رہا, بٹ میجر پاورز وہ ہے. تو ہاں یوکرین جنگ میں ظاہر ہے اگریشن تو روس نے کی تھی یوکرین پہ, اور اس سچویشن میں ایک سپر پاور یعنی کہ امریکہ نے اگریشن کی ایران کے خلاف. مگر میں نہیں سمجھتی کہ کمپیریزنس کرنے کا کوئی فائدہ ہے. دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یوکرین جنگ میں جو کہ اسٹریٹ آف ہرموز جس طرح سے اسٹریٹجک لیوریج دیتا ہے ایران کو, تو میں نہیں سمجھتی کہ ون شوڈ ڈرا پیراللز بٹوین دی ٹو. اور طوالت کے آپ کے خیال میں اگر طویل ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تو امریکہ پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی بہت منفی اثرات ہوں گے ظاہر ہے, اس لیے کہ معاشی جو ہے دباؤ پریشر وہ بڑھتا جائے گا, اور پھر یہ کہ یہ جنگ بہت ہی ان پاپولر ہے, میجورٹی جو ہے امریکنوں کی وہ اس کے خلاف ہیں. تو ٹرمپ تو ہی از آلریڈی انڈر پولیٹیکل اینڈ اکنامک پریشر, اور پھر جیسے جیسے مڈ ٹرم الیکشنز مڈ ٹرم کنگریشنل الیکشنز قریب آتے ہیں اس سے تو پھر یہی لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کو شاید ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں شکست ہو سکتی ہے, یعنی کہ ہی کین لوز کنٹرول آف دا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو, سینٹ شاید ریٹین کر جائے. تو ظاہر ہے دباؤ بڑھے گا. پھر تیل کی قیمت اگر اوپر جاتی ہے, آلریڈی جو لیٹسٹ اگین ایک اکانومسٹ نے پول کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 62% میرا خیال ہے آف امریکنز ڈس اپروو آف ٹرمپس ہینڈلنگ آف دا کنٹری کہہ لیجیے, اکانومی بھی اور جنگ کے حوالے سے بھی. اور 63% اس پول میں جو ابھی ہوا ہے 2 دن پہلے اس کو ریلیز کیا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ 63% امریکن جو ہیں they feel the country is going in the wrong direction. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ٹرمپ کی پوزیشن بہت پہلے سے کمزور ہو چکی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چل جائے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ کسی اسٹریٹجی کے بغیر کر رہا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ there is no clear strategy کہ وہ کیا چاہتا ہے جس سے کہ وہ جنگ بندی پر رضامند ہو جائے. رائٹ. اور ڈاکٹر صاحب لاسٹلی جو سعودی عرب کے حوالے سے سارے معاملے میں بہت زیادہ بحث ہے کہ سعودی عرب کا رسپانس کیا ہو سکتا ہے, اور وہ کس طرح سے اب اس معاملے کو دیکھے گا, کیا پہلے کی طرح دیکھے گا کہ جہاں پر ایک ریسٹرینٹ ہمیں نظر آیا تھا, یا پھر رد عمل جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. اٹیکس بھی آئسولیشن میں نہیں ہے, کنٹینیوس جو ہے وہ ہم اس کا پیٹرن جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ سوال کہیں نہ کہیں پھر ہمارے لیے بھی جڑا ہوا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں, کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ سعودی عرب والا معاملہ اور یا سعودی عرب کی جو شمولیت اس جنگ کے اندر؟ سگنیفیکنٹ تو اس حوالے سے ہے کہ ایک طرف تو میں سمجھتی ہوں کہ سعودی عربیہ نے کافی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جب ایران کی طرف سے یو ایس ایسٹس پہ حملے ہوئے سعودی عربیہ میں. اس وقت میرا خیال ہے کوشش کی گئی, پاکستان نے بھی کی, کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان یہ لڑائی اس طرح کی کوئی شدت نہ اختیار کرے, اور واقعی وہی ہوا. لیکن اب حال میں ہم نے دیکھا کہ سعودی عربیہ نے امریکہ کے ساتھ مل کے عراق پہ اٹیک کیا. کہتے ہیں کہ کچھ ملیٹنٹس ہیں ان کے خلاف ایکشن لی. تو اس سے تو پھر یہی لگتا ہے کہ سعودی عربیہ شاید ڈریگ ان ہو رہا ہے انٹو دی وار, نہ چاہتے ہوئے بھی. رائٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود تھی, کر رہی تھی. ایک بریک لے رہا ہوں, پروگرام میں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.